نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام سورۃ الزمر کی آیت نمبر 19 اور 20 دو آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں، اور وہ لوگ جو بچ گئے طاغوت سے اور اس کی عبادت کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، متوجہ ہو گئے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اپنے بندوں کو بشارت دیتے ہیں جنت کی۔ آج کی دو آیت مبارکہ کے اندر الگ الگ مضامین ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں الگ مضمون ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں الگ مضمون ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، چونکہ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جس پر حق ہو گیا، واضح ہو گیا، پکا ہو گیا، کلمۃ العذاب، عذاب کی بات پکی ہو گئی، عذاب کا کلمہ پکا ہو گیا، یعنی جس بندے نے نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول کی مانی، گمراہ ہو گیا، اور اس پر اللہ کی طرف سے عذاب کی جو بات ہے وہ پکی ہو گئی، صادق آ گئی، فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب یہ بندہ عذاب کا مستحق ہے۔ افانت تنقذ من فی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو آگ میں جانے سے؟ آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اس کے ضمن میں مختصراً قرآن مجید سے دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے جن کا نام تھا عبد مناف، اور ان کی کنیت تھی ابو طالب۔ ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام تھا طالب، اور طالب سے ہی آپ کی کنیت تھی ابو طالب۔ باقی 3 بیٹے تھے جعفر، عقیل اور علی۔ طالب جو تھا وہ مسلمان نہیں ہوا، جعفر، عقیل اور علی باقی تینوں بیٹے مسلمان ہو گئے، اور بیٹی تھی ایک، اس کی کنیت تھی ام ہانی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔
تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی کفالت کی جب آپ کے دادا جان فوت ہوئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 8 سال، اور جب حضور علیہ السلام 50 سال کے ہوئے، آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوتی ہے، تب جا کر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 42 سال 42 ایئرز خدمت کی ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی۔ مکہ کے لوگ جب آپ کو ستاتے تھے اعلان نبوت کے بعد، تو ابو طالب ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جب آخری وقت آیا، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے ابو طالب کے پاس، وہاں ابو لہب بھی بیٹھے، ابو جہل بھی بیٹھے، وہ بھی بیٹھے، حضور علیہ السلام بھی جا کر بیٹھ گیا، بس انتظار میں تھے کہ یہ اٹھیں تو میں اپنے چچا سے کوئی بات کروں، لیکن وہ بھی بڑے عیار تھے، نہ وہ اٹھے۔ آخر کار چچا کی حالت جب غیر ہو گئی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، چچا جان ساری زندگی آپ نے میری خدمت کی، اسلام کا ساتھ دیا، آج دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دینا تمہارا کام ہے، اللہ کے دربار میں سفارش کر کے تمہیں جنت عطا کروا دینا میرا کام ہے۔ لیکن ادھر سے ابو جہل جو ہے وہ بولا، کیا تو غدار ہو چکا ہے کہ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہا ہے؟ تو چچا ابو طالب کہنے لگے، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں تیرا کلمہ پڑھ کے تیری روح کو ٹھنڈا کر دوں، تیرے دل کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن کیا کروں، یہ بعد میں مجھے تانے دیں گے۔ خیر بڑا لمبا واقعہ ہے، ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ تو قادر ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ میرے چچا نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور بالواسطہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، یا اللہ ان کی بخشش کر دے۔ حضور علیہ السلام نے جب دعا شروع کی، بعض صحابہ اکرام کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اپنے مشرکین رشتہ دار جو فوت ہو چکے تھے ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی القربی، فرمایا آج کے بعد ایمان والوں نبی کے لیے بھی جائز نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے دعا کریں بخشش اور مغفرت کی، چاہے وہ جتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، افانت تنقذ من فی النار، اللہ فرماتے میرے محبوب آپ بھی اس کو جہنم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ تو یہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں جو صاحب ایمان ہوں گے قیامت والے دن، ان کے حق میں حضور علیہ السلام سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، لیکن جن کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ وہ مشرک مرے، کفر پر انہیں موت آئی، عبداللہ بن ابی منافق کو دیکھ لیجئے، قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ جب اس کا آخری وقت آیا، بیٹا اس کا عبداللہ ہے، مسلمان ہے، وہ آتا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر دی کہ اس کو کفن دو میری قمیض کا، نماز جنازہ جا کر پڑھائی، حضرت عمر منع کر رہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ، میرے محبوب آج آپ نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن آئندہ اس کے لیے، اور بلکہ یہ فرمایا ان تستغفر لہم استغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، میرے محبوب 70 دفعہ بھی اگر آپ دعائے مغفرت کریں گے اللہ اس منافق کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو بچانے والا کون ہے؟ جس کو اللہ پکڑے کائنات کی کوئی طاقت اس کو چھڑوا نہیں سکتی ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، میرے محبوب جس بندے پر اللہ کے عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، حق ہو گیا، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا، آپ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اور دوسری آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈر گئے، سبحان اللہ، ڈر گئے، کس سے؟ ربهم، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے روزی رساں سے، فرمایا جو ڈر گئے، اللہ فرماتے ہیں لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے کمرے ہیں اور کمرے کے اوپر کمرے، کمرے کے اوپر کمرے، بالا خانے، مبنیۃ جو بڑی نفاست کے ساتھ تعمیر کیے ہوئے ہیں، جن کو تعمیر کیا گیا، کوئی سونے کا کمرہ، کوئی چاندی کا، کوئی یاقوت اور مرجان کا، موتیوں کے ساتھ مرصع کیے ہوئے، مشک کا ان کا فرش ڈالا ہوا، بالا خانے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 درجے، 100 منزلیں ہوں گی جنت کی، جنتی اس جنت کے اندر جب پہنچ جائیں گے اب بالا خانوں کے اوپر کھڑے ہو کر دور دور تک جنت کا نظارہ کریں گے۔ اور یہ کن کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، بالا خانے ہماری زبان میں کہتے ہیں چوبارہ ہیں، آج کل ہم کہتے ہیں پورشن، منزلیں۔ فلاں نے تو جناب 3 منزلیں مکان کی بنا دی، 4 بنا دی، سب سے اونچا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جنت کی جو منزلیں ہوں گی وہ 100 منزلیں ہوں گی، اور جنتی ان کے اندر عیش کریں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، کہیں پانی کی نہر، کہیں شہد کی نہر، دودھ کی نہر، سلسبیل شرابا طہورا، یہ ساری نہریں اس جنت کے نیچے چلتی ہوں گی۔ وعد اللہ، اور تقوی والوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور سچا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج دیکھیے عجیب عجیب فتنے سر اٹھا رہے ہیں، یہ پہلے کرونا کا عذاب پوری امت پر مسلط ہے، اور اب کل سے ایک نیا فیصلہ کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، جو وہ اقلیتی کمیشن ہے اس کے اندر انہیں رکنیت دے دی گئی۔ پہلے وہ اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نوٹیفیکیشن جو وزیر اعظم صاحب نے پاس کیا ہے اس کے اندر الفاظ ہیں احمدی مسلم، انگلش میں لکھا احمدی مسلم کے الفاظ اس نوٹیفیکیشن کے اندر موجود ہیں، کہ ایک طرف امت اس کرب کے اندر مبتلا ہے اور دوسری طرف ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے اس امت کے ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ احمدیوں کو مسلم ماننے کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی تیار نہیں ہے،
کیوں جی کوئی تیار ہے احمدیوں کو مسلم مانے؟ وہ مسلمان ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا غدار ہے، نہیں مانتا، آقا کے بعد کسی اور نبی کو لا کر کھڑا کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان کو کل بھی کافر مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور آخری سانس تک یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ قادیانی کافر ہیں۔ یہ ایسے ایسے فیصلے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، صرف مسجدوں سے دور کرنے کی سازشیں ہیں، اسلام سے دور کرنے کی سازشیں ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو کرب کے اندر مبتلا کر کے پھر اندر بیٹھ کر عجیب عجیب فیصلے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز جب تک مسلمانوں کے اندر روح ہے ایمان کی، ایسے فیصلوں کو ہم قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا